الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، آج کے ہمارے ٹاپک کا جو بیان ہے وہ استنجا کے حوالے سے بیت الخلاء میں جانے کے کچھ آداب اور کچھ معاملات، اور وہاں استنجا کے معاملات اور استنجا کیسے کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے آج ہم کچھ مختصر آپ سے باتیں شیئر کریں گے۔ استنجا خانہ میں واش روم، جس کو ہم بولتے ہیں واش روم، میں جنات اور شیاطین رہتے ہیں، اور اگر جانے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کی برکت سے، بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے، تو وہ جو جنات ہیں، جو واش روم وغیرہ میں جنات اور شیاطین رہتے ہیں، یہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنات کی آنکھوں اور ہمارے ستر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب ہم واش روم کو جانیں تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ تو یعنی جیسے کوئی دیوار یا کوئی کپڑا وغیرہ ہمارے لوگوں کے سامنے نظر سے ظاہر ہے پردہ، جب سے میرا ہوں تو اندر جسم تو نظر نہیں آ رہا، یہ قسم کا پردہ ہے۔ تو اگر ہم واش روم میں جاتے ہیں تو کپڑے اتارتے ہیں، تو وہاں اگر ہم اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں گے تو جنات اور شیاطین ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور استنجا خانہ میں جانے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھ لیں، بلکہ بہتر ہے کہ استنجا خانہ یعنی واش روم میں جانے سے پہلے کی دعا بھی پڑھ لیں، اس کو یاد بھی کر لیں۔ وہ دعا کیا ہے کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی میں اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے شروع، یا اللہ میں گندی اور ناپاک چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب استنجا خانہ کے چند ایک آداب کے کس انداز سے کیا سے جانا چاہیے واش روم وغیرہ، اور اس انداز سے سب سے پہلے، اب جب آپ نے دعا پڑھی، اب اس کے بعد سب سے پہلے الٹا پاؤں، لیفٹ فٹ جو ہمارا ہے، الٹا پاؤں جو ہے، اس کو اس واش روم میں رکھ کر داخل ہوں۔ پہلے الٹے پاؤں کے ساتھ ہم واش روم میں جائیں، اور جب بھی آپ واش روم میں استنجا کے لیے جائیں، استنجا کرنے کے لیے، تو سر کو ڈھانپ کر جانا چاہیے۔ ننگے سر واش روم نہیں جانا چاہیے، سر پہ کوئی نہ کوئی کپڑا، کوئی ٹوپی، کوئی رومال، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ اور کھانا کھانے کے وقت بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ ننگے سر کھانا نہیں کھانا چاہیے، اور اسی طرح سے ننگے سر استنجا خانہ جانا منع ہے۔ اور جب پیشاب کرنے یا قضائے حاجت کے لیے بیٹھیں تو ہمارا یہ جو چہرے والی سائیڈ ہے، منہ اور ہماری پیٹھ، یہ کعبے کی طرف، قبلے کی طرف ہمارا رخ نہ ہو، یعنی قبلے سے کم 45 ڈگری کے اینگل سے ہم باہر ہوں۔ یہ 90 ڈگری کا ہے تو 45 کا جہاں سے بنتا ہے، تو 45 سے بھی ہم سے باہر ہماری منہ اور ہماری پیٹھ یہ قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح بچوں کی جب ہم پیشاب یا پخانہ کروائیں تو ان کی بھی پیٹھ اور منہ جو ہے نا کعبے کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی نے ایسا کیا تو کروانے والا گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ تو جب تک قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے کے قریب نہ ہوں، کپڑے بدن سے نہ ہٹائیں، اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ جسم کا حصہ کھولیں۔ جتنا ضرورت ہے بندہ اتنا حصہ ہی کھولے۔ پھر دونوں پاؤں کھلے رکھ کر لیفٹ سائیڈ کے پاؤں پر زور دے کر بیٹھیں، لیفٹ سائیڈ کے پاؤں پر زور دے کر بیٹھیں۔ کہ کیا اس کی وجہ کیا؟ اس لیے کہ بڑی آنت جو ہوتی ہے، جس میں یہ جسم کے ہمارے جو سارے جو فضلہ اور یہ پخانہ وغیرہ نکالتا ہے، یہ بڑی آنت میں ہوتا ہے، اور لیفٹ سائیڈ کے پاؤں پر بائیں پاؤں پر ہم اپنا زور دیں گے، تو کیونکہ یہ دائیں طرف ہوتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، تو پھر اچھی انداز سے بندہ فارغ ہو سکتا ہے، پخانہ وغیرہ اچھی انداز سے فارغ ہو جائے گا، اور پیٹ بھی اچھی طرح سے صاف ہوگا، اور اس سے پیٹ کی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ اچھا،
اب واش روم میں بیٹھنے کے دوران کسی بھی شرعی مسئلے پر غور نہ کریں کہ اس سے محرومی کا باعث ہے. اس وقت اگر چھینک آئے، سلام یا اذان کا جواب زبان سے نہ دے. چھینک آئے تو کہتے ہیں الحمدللہ، تو یہ بھی زبان سے نہیں کہنا چاہیے. کوئی سلام کا جواب یا اذان آ رہی ہے تو اس کا بھی جواب نہیں دینا چاہیے. ہمیں خود چھینک آئے تو زبان سے الحمدللہ نہ کہے، دل میں کہنے میں حرج نہیں ہے. بات چیت بھی واش روم کے اندر زبان سے کچھ بھی نہ کہے. اپنی شرمگاہ کی طرف بھی نہ دیکھے، یعنی اپنی شرمگاہ کی طرف ہی دیکھ رہا ہے تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اور اس نجاست، اس گندگی کو بھی نہ دیکھے جو کہ اس کے جسم سے نکلی ہے بلا ضرورت. خواہ مخواہ دیر تک واش روم میں استنجا خانے کے لیے بھی نہ بیٹھا رہے کہ اس سے بواسیر ہونے کا بھی خطرہ ہے. پیشاب میں جہاں ہم پیشاب کرتے ہیں WC وغیرہ میں، تو وہاں نہ ہی تھوکنا چاہیے، نہ ہی وہاں پر ناک صف کرنا چاہیے، نہ ہی وہاں پر بغیر ضرورت کے کھنکارنا چاہیے. نہ بار بار ادھر دیکھے، نہ بیکار کے طور پر فالتو میں ہی جو ہے نا بدن کے جسم کو، حصے کو بار بار ٹچ کرتا رہے، نہ آسمان کی طرف دیکھتا رہے، بلکہ شرم کے ساتھ سر جھکائے رہے. اب قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پہلے پیشاب کا مقام دھوئے، پھر پخانے کا مقام دھوئے. پانی سے استنجا کرنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ ذرا کھلا ہو کر بیٹھے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کھلا ہو کر بیٹھے اور سیدھے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے آہستہ آہستہ پانی ڈالے اور الٹے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں، انگلیوں کے یہ اس کو پیٹ بولتے ہیں، یہ بیک سائیڈ ہے، یہ فرنٹ سائیڈ سے، انگلیوں کی فرنٹ سائیڈ سے نجاست کے مقام کو، جہاں سے گندگی نکلتی ہے، شرمگاہ کو دھوئے. اور انگلیوں کا یہ جو سرا ہے، یہ جو اوپر والی سر والی جا ہے، یہاں سے بھی نہیں دھونا، بلکہ یہ جو جس کو پیٹ بولتے ہیں، انگلیوں کا یہ پیٹ ہے، یہاں سے دھونا چاہیے سیدھی جانب سے. اس الٹے ہاتھ کی یہ پیٹ سے دھونا چاہیے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ سرے سے بھی، سرا بھی جو ہے نا شرمگاہ کو نہیں لگے، یہ منع کیا گیا ہے. اب طریقہ کار کیا ہے کہ پہلے جو یہ بڑی انگلی ہے، یہ بڑی انگلی اونچی رکھے، پھر اس کے بعد یہ انگلی اونچی رکھے ساتھ والی، پھر اس کے بعد یہ چھوٹی انگلی اونچی رکھے، اور اس انداز سے پھر جو ہے نجاست اور گندگی کے مقام کو دھوئے. لوٹا اونچا رکھے کہ چھینٹے وغیرہ جو ہیں وہ جسم اور کپڑوں پر بھی نہ پڑیں، اس سے بچنا چاہیے. اور سیدھے ہاتھ سے استنجا یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے، سیدھے ہاتھ سے استنجا بھی نہیں کرنا. اور اچھی طرح سے نجاست کے مقام کو دھوئے، یعنی اس طرح کہ چکنائی وغیرہ کو کوئی بھی اثر باقی نہ رہے، اچھی طرح سے صاف ہو جائے. اب طہارت یعنی استنجا وغیرہ پاکی صافی ہونے کے بعد اب صابن وغیرہ سے بھی ہاتھ دھو لینا بہتر ہے. اب جب استنجا خانہ سے نکلے، اب جب فارغ ہو گیا تو استنجا خانہ سے جب نکلے تو پہلے، اب جاتے وقت کیا طریقہ تھا کہ لیفٹ پاؤں جو ہم نے اندر رکھا تھا، اب نکلتے وقت رائٹ فٹ جو ہے، رائٹ سائیڈ، رائٹ پاؤں جو ہے، سیدھا پاؤں، یہ استنجا خانہ سے باہر نکالیں گے. اور باہر نکلنے کے بعد اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یعنی اللہ پاک کا شکر ہے کہ جس نے مجھے تکلیف دینے والی چیزوں کو مجھ سے دور کیا اور مجھے عافیت یعنی راحت اور سکون بخشا. بہتر یہ ہے کہ دعا ساتھ میں یہ دعا بھی ملائے. اس طرح دو حدیثوں پر عمل ہو جائے گا. غفرانک، یعنی میں اللہ پاک سے بخشش کا سوال کرتا ہوں، ساتھ میں
یہ لفظ بھی کہہ لیں تو 2 حدیثوں پر عمل بھی ہو جائے گا اور اس کا ثواب بھی ملے گا. تو یہ ایک طریقہ ہے. اب ایک اور بات اس میں احتیاطاً آپ کو بتا دوں، اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر کا استنجا خانے کا جو رخ ہے، واش روم WC کا جو رخ ہے، یا تو بیٹھتے وقت ہماری پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی ہے یا ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، تو اس کو فوراً سے تبدیل کر لیں. یہ 90 ڈگری کا زاویہ ہے تو 45 ڈگری کے زاویے سے باہر ہم اپنے WC کو رکھیں. بہتر تو یہ کہ جیسے ہم سلام پھیرتے ہیں دائیں طرف یا بائیں طرف، تو اس انداز سے ہم اپنے WC کو گھروں میں بنایا کریں. اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو فوراً سے پہلے اس کو ہم سیٹ کروا لیں، کیونکہ قبلے کی طرف پیٹھ یا منہ کر کے بغیر کپڑوں کے کھڑا ہونا یا استنجا کرنا یا واش روم جانا، اس سے بندہ گناہگار ہو جاتا ہے. آج کا ہمارا سلسلہ یہ آج کا استنجے کا بیان اور اس کا کچھ اچھے انداز سے میں نے آپ کو طریقہ، اسلامی طریقہ بتایا استنجا میں، واش روم میں جانے کا، وہاں کے آداب اور کس انداز سے کرنا چاہیے اور باہر نکلنے کا. تو یہ میں نے آپ کو بتایا. تو آئندہ نیکسٹ ٹاپک میں، نیکسٹ سلسلے میں، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.